بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ثاقب بشیر. ناظرین, آج ایک دفعہ پھر ہم بات کریں گے E11 کے جو واقعہ تھا, لڑکا اور لڑکی ان پر جنسی تشدد کیا گیا تھا. عثمان مرزا جو مرکزی ملزم ہے اور دیگر ملزمان جو اس میں گرفتار ہیں, اس کیس سے متعلق, اس کی اپڈیٹ سے متعلق کافی لوگوں نے یہ کامنٹ کیا کہ اس سے متعلق اپڈیٹ کیا ہے, کہاں پہنچا کیس. تو کوئی اپڈیٹ تھی نہیں, اس لیے بتائی نہیں. اب اپڈیٹ, آج کی جو اپڈیٹ ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. اسلام آباد کی جو جوڈیشری ہے اس نے بڑا ایک فیصلہ دیا ہے جس کا امپیکٹ کیا ہوگا, کیسے جو ہے وہ ملزمان جو ہے وہ سزا سے نہیں بچ سکیں گے, وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کے علاوہ ملزمان سے 11,25,000 میں نے آپ کو بتایا تھا ویڈیوز میں کہ پولیس نے کہا ہے کہ بتہ لیا گیا ان ملزمان نے, ان لڑکا اور لڑکی سے. تو وہ بتہ جو ہے وہ اس میں سے 2,40,000 پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے ریکور کر لیے ہیں 3 ملزمان سے. وہ کون کون سے ہیں اور مزید کیا گرفتاریاں کرنی ہیں پولیس نے, اسی کے ساتھ میں بات کروں گا 164 کے بیان میں. 164 کا جو مجسٹریٹ کا بیان ہے وہ بڑا حتمی ہوتا ہے, تو اس بیان میں کیا انکشاف کیا جو لڑکی ہے اس نے اور لڑکے نے, وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. بنیادی طور پر آج اس پہ ایک عمر بلال مروت ہیں, ان کی جو درخواست ضمانت بعد از گرفتاری وہ لگی ہوئی تھی, اس میں جو اس پہ دلائل بھی ہوئے ہیں, اس پہ درخواست بنیادی طور پہ عدالت نے خارج کر دی ہے. اور اس کا امپیکٹ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ امپیکٹ کیا ہے اس کا. اگرچہ یہ شریک ملزم ہے لیکن امپیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ 2,40,000 روپے کی جو دعویٰ کیا ہے پولیس نے, وہ پولیس یہ کہتی ہے کہ ہم نے عدارس قیوم بٹ, محب بنگش اور ریحان, ان 3 جو شریک ملزمان ہیں, ان 3 سے ہم نے 2,40,000 روپے ریکور کر لیے ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک جو ہے وہ معاملہ آگے چلتا ہے. اس کے علاوہ پولیس کے حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کیس میں مزید 3 گرفتاریاں جو ہے وہ ہم نے کرنی ہیں. ایک گرفتاری عثمان مرزا کے بھائی کی ہے اور دیگر 2 ملزمان ہیں, ان کی گرفتاریاں ابھی ہونا باقی ہیں. اس کے علاوہ جو عثمان مرزا اور دیگر ملزمان جتنے بھی ہیں ان کو اڈیالہ جیل بھیجا گیا تھا عدالت کی جانب سے, اور 30 جولائی کو ان کو دوبارہ جو ہے اسلام آباد کچہری میں پیش کیا جائے گا. پولیس چالان پیش کرے گی اور ہر کیس جو ملزم ہے اس کا جو رول ہے وہ ڈٹرمن ہوگا اس میں, اور اس کا رول جو ہے وہ سامنے آئے گا. آج کی جو سماعت تھی وہ میں احوال آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج کی جو درخواست ضمانت ہے اس میں سماعت میں کیا کہا. یہ عمر بلال ہیں, ان کے وکیل آج عدالت کے سامنے پیش ہوئے. انہوں نے کیا موقف اختیار کیا, پروسیکیوشن نے کیا کہا, اور جو لڑکی ہے اور لڑکا انہوں نے 164 کے بیانات کے جو حوالے دیے انہوں نے کیا کہا, یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سب سے پہلے اگر میں بات کروں کہ لڑکی نے 164 کے بیان میں کیا کہا, جس کا حوالہ آج پروسیکیوشن نے دیا اور پڑھا وہ بیان. وہ کہتے ہیں کہ لڑکی نے مجسٹریٹ کے سامنے 164 کے بیان میں کہا کہ عثمان مرزا اور سارے دوست ہمارا مذاق اڑاتے رہے. کمرے کا دروازہ انہوں نے بند کیا ہوا تھا, دروازے پر یہ جو عمر بلال ہے یہ جو ہے وہ پہرا دے رہا تھا. برہنہ بھی کیا گیا, ان کو ریپ پر بھی اکسایا گیا, جو باتیں پہلے بھی آ چکی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے لڑکے نے بھی کہ ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکیاں دی گئیں, جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں, اور وہ پیسے بھی لیا. اور اس میں 11,25,000 میں جو انٹرسٹنگ چیز آج سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ 11,25,000 میں سے 4 لاکھ روپیہ وہ لڑکی نے دیا ہے. وہ بھتہ جو ہے وہ پولیس یہ کہتی ہے کہ بھتے کی صورت میں وہ لڑکی نے دیا ہے. تو اب پولیس جو ہے اس میں وہ ریکوریاں بھی کر رہی ہے. اچھا, آگے جا کر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کمرہ تھا, فلیٹ تھا, اس فلیٹ کو ڈپلیکیٹ چابی کے ذریعے کھولا گیا. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ فلیٹ جو ہے وہ لاک تھا, یہ اندر تھے, تو یہ ڈپلیکیٹ چابی کے ذریعے اس کو کھولا گیا. اس میں 9 سے 10 لوگ تھے. جو پہلے آئے وہ پہلے بیڈ روم میں گئے, پھر اس میں دروازے پر موجود رہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لڑکا ہے جس کی ضمانت تھی یہ دروازے کے اندر کبھی دروازے کے باہر رہا ہے, اور وہاں پہ یہ جو ہے وہ دیکھتا رہا ہے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, اور دروازہ بند بھی رکھتا رہا ہے. اچھا, اس میں جو ان کے وکیل ہیں جو عمر بلال کے, وہ انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ عمر بلال جو ہے وہ شفا فزیوتھراپی کلینک جو اس میں شفا فزیوتھراپی میں اسٹوڈنٹ ہے, اور وہ آج تک عثمان مرزا سے نہیں ملا. اس کا تعلق جو ہے عثمان مرزا سے اس کے بھائی سے تھا. نہ کسی ویڈیو میں نظر آ رہا ہے, نہ CDR میں, نہ جائے وقوع کی لوکیشن میں, نہ FIR میں نامزد ہے. اور یہ اس کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس وقت گھر پہ تھا, اور آج تک خاتون نے بھی اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی بیان نہیں دیا, اس میں یہ نہیں کہا. تو انہوں نے کہا جی ایک تو یہ ہوا, دوسرا انہوں نے جو ریمانڈ لیا ملزمان کا, اس کے بعد بھتے کی رقم جو ہے ان پر ڈال دی, اور یہ کہا کہ ہم نے
ان سے ریکوریاں کر لی ہیں، اور جو وکیل تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کیس جو ہے پولیس نے بڑا کرنے کے لیے ڈکیتی، زنا اور بطہ خوری بھی اس میں شامل کر دی۔ ایک بڑی اس میں امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ بھی سامنے آئی کہ جو تفتیشی جو ہے وہ انہوں نے جب یہ کہا کہ 1,00,000 روپیہ اس جو عمر بلال ہے اس سے ہم نے ریکور کیا ہے بتے قیمت والا، تو وہ انہوں نے سارا بتایا کہ کس طرح یہ ریکوری کی گئی ہے۔ تو جب وہ بول رہا تھا تو اس وقت جو وکیل ہیں عمر بلال کے، انہوں نے یہ کہا جی قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر تفتیشی یہ کہہ دے کہ یہ ہم نے 1,00,000 روپیہ ہم نے بتا لیا تھا اور وہ 1,00,000 روپیہ ہم سے انہوں نے ریکور کیا ہے۔ تو اس پر جو سرکاری وکیل تھے انہوں نے کہا جی اس طرح نہیں ہوتا کہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے ہم کہیں، قانون پہ آپ بات کریں، قرآن پاک کو جو ہے وہ آپ اس میں نہ لائیں، کہ آپ قانون کی مد نظر رکھ کر اس کو جو ہے وہ اس میں دلائل جو ہے وہ آگے چلائیں۔ اس کے علاوہ جو عمر بلال کا وکیل ہے اس نے ایک اور انٹرسٹنگ بات کی، اس نے کہا جی اسد کی بینک سٹیٹ میں نے نکلوائی ہے، وہ جو لڑکا ہے اور اس کی پہلی دفعہ جو ہے وہ 2016 میں اس نے بینک اکاؤنٹ کھلوایا ہے اور اس کی رقم 3 سے 4 ہزار سے اوپر نہیں گئی۔ تو یہ میرا خیال میں کوئی اس میں حوالہ دینے کی ضرورت نہیں تھی کہ اس میں 3 سے 4 ہزار اوپر نہیں گئی یا نہیں بڑھی، بہرحال ان کا موقف ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ پروسیکیوشن یہ کہتی ہے کہ عثمان مرزا کے 3 بیانات تھے جس میں اس ملزم کا نام لیا گیا اور پولیس نے 9 جولائی کو اسے گرفتار کیا، پھر شناخت پریڈ کا پورا مرحلہ مکمل ہوا۔ متاثرہ لڑکا جو ہے اسد، اس نے اس کو شناخت کیا کہ یہ دروازے پر تھا، یہ لڑکا جو ہے وہ دروازے پر تھا۔ اس کیس میں 1,00,000 روپے وہ ریکوری کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ یہ متاثرہ لڑکا ہے وہ پراپرٹی ڈیلر ہے، وہ بھی پراپرٹی ڈیلر ہے۔ اس کے علاوہ جب عدالت نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ نے اس میں ویڈیو میں کیوں نہیں، تو انہوں نے کہا جی وہ کمرے میں نہیں آیا، تو اب اگر ویڈیو میں نہیں ہے تو ہم نے اس کو شناخت پریڈ کے ذریعے جو ہے وہ اس کی شناخت پریڈ کرائی ہے، اور دیگر جو ملزمان ہیں انہوں نے اس کی نشاندہی کی تھی، اس کے بعد جو ہے اس کی گرفتاری جو ہے ہم نے عمل میں لائی تھی۔ تو یہ آج کی سماعت تھی جس میں جو ضمانت ہے یہ خارج ہو گئی ہے۔ اس کا امپیکٹ میں بتا دیتا ہوں۔ یہ ملزم جو ہے جس کی حد تک یہ کہتے ہیں جی اس کا رول ہی نہیں ہے، یہ دروازے پر کھڑا تھا، کبھی باہر کبھی اندر، ویڈیو میں بھی نظر نہیں آ رہا، اور پروسیکیوشن بھی کہتی ہے ویڈیو میں نظر نہیں آ رہا، لیکن دیگر ملزمان کی نشاندہی پر گرفتاری ہوئی، شناخت پیریڈ میں بھی یہ آ گیا اور انہوں نے پہچان بھی لیا۔ تو اب اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ اگر اس ملزم کی سیشن جج، ایڈیشنل سیشن جج جو عطا ربانی، اگر انہوں نے ضمانت خارج کر دی ہے، اٹ مین کہ جتنے ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں، کوئی ویڈیو میں ایکٹ کر رہا ہے یا مرکزی ملزم، ان میں سے کسی کو بھی اب سیشن کورٹ سے عدالت جو ضمانت ہے وہ نہیں ملے گی۔ یہ چیز طے ہو گئی ہے کہ ایک گیٹ پر کھڑا جو بندہ ہے وہ اس کو ضمانت نہیں ملی، تو دیگر تو ویڈیو میں نظر بھی آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک امپیکٹ ہے، بڑا امپیکٹ ہے جو پڑے گا اس کیس میں، اور آندہ آنے والے دنوں میں ایک جوڈیشری نے بڑا جو ہے وہ میرا خیال میں سٹیپ لیا ہے۔ اور اس کیس میں اینٹی ریپ جو آرڈیننس ہے اس کا حوالہ بھی دیا آج پروسیکیوشن نے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اینٹی ریپ آرڈیننس 2020 اس میں سپیڈی ٹرائل کا ذکر بھی ہے، تو میری کچھ پروسیکیوشن کے لوگوں سے بات بھی ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو سپیڈی ٹرائل میں ڈالیں گے اور سپیڈی ٹرائل میں اس کیس کو آگے لے کر چلیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ کیس آگے بڑھتا ہے۔ 30 جولائی کی جو سماعت تھی ہوگی، وہ بھی جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی ہماری ویڈیو، اس پہ آپ کامنٹ ضرور کیجئے گا۔ بہت شکریہ۔